والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باعث اللہ تعالی صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت کبیر خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روح ماں زنام مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو بہت موقع عطا فرمائے کہ وہ انبیاء کی پیروی کرے، رب کی فرما برداری کرے، لیکن اس نے بڑی دفعہ نافرمانیاں کی اور جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب الہی دیکھتے تو توبہ طائب ہو جاتے اور جب کچھ وقت گزر جاتا تو پھر اس سے بدل جاتے. یہ جو ان کا بدلنا ہے یہ اصل میں آنکھوں دیکھا حال ہونے کی وجہ سے ہے. کوئی چیز جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر ہماری تسلی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اور دیکھنے کے بعد ہم پھر مزید ہیل و حجت نہیں کرتے، مزید سوالات نہیں کرتے، مزید پریشانیوں میں نہیں پڑتے. بنی اسرائیل کی قوم کا بھی یہی حال تھا. آج اگر ہم اپنے حالات کو بھی دیکھیں تو جس طرح ملک پاکستان میں ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جہاں پر اس کے دیگر اسباب ہیں وہاں پر ذرا اس سبب کو بھی غور سے سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رب اور اس کے رسول سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے ہم پر یہ آفات آ رہی ہیں. اور یہ باتیں ایسے ہی نہیں کی جا رہی ہیں بلکہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ. بنو اسرائیل کے حوالے سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. یعنی بنی اسرائیل پریشان حال ہیں، ظالم حکمران ان پر ظلم و ستم کے وار کرتے جا رہے ہیں، وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ ہم تم پر رحم کریں، تمہیں ان کے ظلم سے نجات دیں. لیکن آگے پھر ارشاد فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر عذاب دیں گے. یہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یعنی بنو اسرائیل کے حالات قوم کے اس طرح کے تھے کہ وہ بار بار رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتی پھر معافی مانگتی. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ان عدتم عدنا، اگر پھر نافرمانی کی پھر ہم عذاب دیں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا. تو بنو اسرائیل کے معاملات اسی طرح کے تھے. تو اسی طرح توبہ طائب ہونے کے بعد جب پھر بنو اسرائیل نے رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو رب تعالیٰ نے پھر ان پر وقت نصر بادشاہ کو مسلط فرمایا اور انہوں نے ان کو بیت المقدس میں اتنا قتل و غارت کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی کا جب اس بیت المقدس کے قریب سے گزر ہوا تو حضرت عزیر کے ساتھ آپ کا گدا بھی تھا، سفر اس کے ساتھ کیا کرتے تھے.
جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا حضرت عزیر نے تو رب تعالیٰ نے آپ کی اس کیفیت کو بیان کیا قرآن پاک میں، جس میں ہے أَوَا كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے جب بستی کو اتنا ویران دیکھا کہ وہاں پر تو ہو کا عالم ہے اور کوئی نام و نشان ہی نہیں کسی انسانیت کا، تو آپ وہاں پر گزرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ بستی ہے جہاں سے میں پہلے گزرا تھا تو یہاں پر شور اور ہوگا تھا، تجارت ہو رہی تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے، اپنی اپنی مستیوں میں گم تھے، لیکن اب یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد انہیں کیسے زندہ فرمائے گا۔ جب آپ نے یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگلی کیفیات کو بھی بیان کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، کہ رب تعالیٰ نے پھر آپ کو 100 سال تک موت عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ کو اس سے اٹھایا۔ تو پھر جو آپ سے جملے کہے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ بھی بیان فرمائے، قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، 100 سال کا عرصہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزیر ذرا مجھے بتاؤ کہ کتنا عرصہ تم اس بستی میں رہے ہو؟ تو کہا کہ دن کا حصہ یا دن کا بعض حصہ، میں پورا دن رہا ہوں یا دن کا بعض۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد میں وہ ذہن میں ہے نا جو آپ نے کہا تھا ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس بستی کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر ایک دن یا دن کا بعض حصہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تم 100 سال اس بستی میں سوئے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو اس میں ذرا بھی بو نہیں آئی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اس گدھے کا گوشت بھی غائب ہو چکا تھا، اس گدھے کی جو ہے روح بھی تفسیر سے پرواز کر چکی تھی اور اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے کہا تھا ان یحیی اللہ بعد موتہا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا؟ اب ذرا اپنی نظروں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ منظر حضرت عزیر دیکھ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے پہلے اس گوشت جو ہڈیاں تھیں ان کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر ماس آیا، ماس کے بعد پھر روح پھونکی گئی، وہ گدھا اسی طرح زندہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے جب یہ معاملہ ہوا تو آپ پکار اٹھے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے کہ دیکھنے سے پہلے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ موت کو زندہ فرمائے گا، جو مر چکے ہیں ان کو زندہ فرمائے گا، لیکن دیکھنے کے بعد وہ سوال بھی ختم ہوا اور پھر نعرہ بھی لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں پر جو اصل بات ہے وہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد سوالات ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کا جذبہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ انبیاء جو آتے ہیں ان کی ضرورت کیا ہوا کرتی ہے؟ دنیا میں آ کے انہوں نے کیا پیغام دینا ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا ہے، رب تعالیٰ کی وحدانیت کے ڈنکے بجانے ہیں، لوگوں کے دلوں میں توحید کی شمع روشن کرنی ہے، ان کے سینوں میں رب تعالیٰ کے نام کو جاگزی کرنا ہے۔ تو پھر یہ انبیاء کے آنے کا مقصد ہوتا ہے، جب مقصد میں کوئی دیکھنے والی کیفیت ہو جائے تو پھر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کی ضرورت تو یہ ہے رب کا پیغام پہنچائے، آپ نے رب تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے دنیا میں رب تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجا دیے۔ ہماری عرض گزاری یہ ہے کہ جس کے نام کے ڈنکے آپ بجا رہے ہیں کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں دیکھا نہیں، ایک فرشتہ وہی لے کر آتا ہے۔ تو پھر ہماری ابھی بھی تشنگی باقی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دیکھنے والی کیفیت آئے تاکہ ہمارے سوالات ختم ہو۔ ہم چلتے چلتے حضرت نوح کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ نے بھی 950 سال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شمع روشن کی، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے تاکہ ہماری تشنگی ختم ہو؟ تو وہ بھی فرماتے ہیں دیکھا نہیں، ایک فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، اسی کا پیغام آگے پہنچاتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم سے عرض کرتے ہیں آپ نے وقت کے ظالم حکمران کے سامنے بھی کلمہ توحید کو بلند کیا، آپ نے آگ کو بھی برداشت کیا، آپ نے اس کے
उलमा है, अवाम अहले सुन्नत का जज्बा भी है। और ये जो ख़त्म नबूवत का अकीदा है ये बड़ा हसास तरीन अकीदा है। देखिए अहकाम, जो शरीय अहकाम होते हैं इनके मुख्तलिफ दर्जात होते हैं, यानी फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। नमाज के अहकामात में हम फ़राइज़ भी सुनते हैं, शराइत भी सुनते हैं, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जिनके अहकामात भी मुख्तलिफ होते हैं। यानी फ़र्ज को अगर कोई तर्क करने वाला हो तो ज़ाहिरी बात है वो गुनाहगार होता है, वाजिब को तर्क करने वाला भी गुनाहगार है। सुन्नतें जो हैं अगर कभी कभार रह जाएं तो उसकी इजाज़त होती है, लेकिन उसको रूटीन बनाने वाला जो है गुनाहगार होता है। तो इनके अहकामात मुख्तलिफ हैं। इसी तरह अकीदे के भी दर्जात हैं, कुछ का ताल्लुक ज़रूरियात अहले सुन्नत से है और कुछ का ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है। अच्छा, हमारे उलमा हैं इन्होंने तकसीम कारी करते हुए ये लफ्ज़ भी बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया है, ज़रूरियात अहले सुन्नत। ज़रूरी वो चीज़ होती है जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। ज़रूरियात अहले सुन्नत का मतलब भी ये जिनके बगैर सुन्नियों का गुजारा नहीं है। इसी वजह से अहले सुन्नत का जो अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये भी हमारी ज़रूरियात में शामिल है। अगर कोई आज के दिन अहले सुन्नत का स्टेज पर बैठकर सहाबा के बारे में गुफ्तगू करे तो उसे पता नहीं है कि सुन्नी अभी भी जिंदा है, अभी भी वो ज़रूरियात अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं। वो हमारे तालिब ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला ना इस मौके पर कि अहले सुन्नत के स्टेज पर बैठकर जो राफ़िज़ी अक़ायद को प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि ये कैसे बंदे हैं, सवारी दाता साहब के नाम भी बिठाते हैं और उतार हमेशा देते हैं। उनको बताना ये चाहते हैं सुन्नी अभी भी जिंदा है, कभी भी सहाबी के बारे में अहले सुन्नत के स्टेजों पर बात नहीं होगी। तुम बात करते हो सहाबा के अमलों पर, अहले सुन्नत अमलों पर गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि सहाबी अमल से नहीं निगाह मुस्तफा से बना करता। इस वजह से सुन्नी सहाबा पे गुफ्तगू नहीं करते, उनके अमलों पर गुफ्तगू नहीं करते। ये बात जब भी दलील दी जाती है, कोई ना कोई उनका अमल जिक्र करके दलील दी जाती है, तो याद रखें हम उनके अमलों पर गुफ्तगू नहीं करते। ये जज्बाती जुमला नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस में बात है, आका अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया जब जंग हो रही थी, मुखालिफिन की सफों से हुजूर की सफ में आया और आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके जो चेहरा अक़दस है उसको देखकर कुर्बान होने पर दिल कर रहा है। अब मुझे बताएं कि मैं ईमान लाकर आपकी जानिब से लड़कर कुर्बान हूँ या पहले जाकर आपके नाम पर कुर्बान हो जाऊं। हुजूर फरमाते हैं मुझ पर ईमान लाओ, फिर जाकर मेरे नाम पर कुर्बान हो जाओ। वो जब आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, सहाबी बन जाते हैं, उस जंग में जाकर मुखालिफिन की तरफ से आए थे, अब हुजूर की तरफ से जंग करते हैं, बुखारी के अल्फाज में वो शहीद हो जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं ये मेरा वो सहाबी है जिसने अमल कम किया है, नंबर ज्यादा ले गया है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि आज के दौर के होश कुतुब अब्दाल जितनी भी नेकियां कर ले, सहाबी की गंदे राह को नहीं पहुंच सकते। लेकिन इस बुखारी शरीफ की रिवायत से ये भी पता चलता है कि वो आए, ईमान लाए और फिर शहीद हो गए। उन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कोई हज नहीं किया, ज़कातें नहीं दी, अमल कोई नहीं किया, लेकिन नंबर 900 से भी ज्यादा ले गए। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तो ये ज़रूरियात अहले सुन्नत है। अच्छा, आगे बात बयान करने से पहले मैं ये भी बात बयान करता चलो, कहीं किसी के ज़हन में फिर ये ना आ जाए, अच्छा अमल फिर ज़रूरी नहीं होते, तो फिर इसका मतलब ये है कि कल से हमने चूंकि ताजदार खत्म नबूवत की महफिल में शिरकत कर ली है, हुजूर के नारे लगा लिए हैं, अब फिर नमाज भी गई, सुबह कहीं ऐसा ही ना हो कि साजिद कानी साहब को फजर की नमाज ही ना मिले, तो वो हमें कहें कि उस्ताद जी हमें तो जामे में पढ़ाते हैं और कि नमाजें पढ़ो, इधर आके मेरे सारे नमाजी बता दिए। तो ये इससे आपने नतीजा नहीं निकाला। नमाज का हमारी इमाम नतीजे भी अपने निकालती है ना। खतीब साहब के बयान करने का मकसद और होता है, लेकिन आप नतीजे अपने मतलब के निकालते हैं। ये अमल ना होने का मतलब ये नहीं है कि अमल करने नहीं है। अगर उनको मौका मिलता ना तो फिर उन्होंने अमल करने थे। इसकी दलील ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, जिनको डर आका अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अबू बकर भी जन्नती है, मेरा उमर भी जन्नती है, मेरा उस्मान भी जन्नती है, मेरा अली भी जन्नती है। आप हदीसे पाक की कुतुब, चलो दूर की बात है ना, आप कोई तारीख की बात, तारीख में चूंकि झूठे वाकयात भी होते हैं ना, कोई तारीख की किताब उठाकर दिखा दे कि इन्होंने नमाज़ें कज़ा की हैं, इन्होंने रोजे ना रखे हों, इन्होंने ज़कातें ना दी हों, जिनको डायरेक्ट हुजूर जन्नत की बिशारत है वो तो अमल ना छोड़े।
اور جن کے بارے میں کوئی پکا نہیں ہے کہ ان کو جنت کی بشارت ملی ہے کہ نہیں ملی، وہ نمازیں چھوڑ دیں، تو ہرگز یہ مطلب نہیں لینا. مطلب یہ کہ عمل بھی کرنے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صحابی کے عمل سے گفتگو نہیں ہوتی، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے، اس وجہ سے ہم پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. وہ جس طرح ضروریات اہل سنت ہے، سنی ہونے کے لیے کچھ عقیدے ضروری ہیں، اسی طرح بندے کے مسلمان ہونے کے لیے بھی کچھ عقیدے ضروری ہیں. ان کو ضروریات دین کہتے ہیں، یعنی جن کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہی میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے. جو ضروریات اہل سنت کا انکار کرے وہ سنی نہیں رہتا، اور جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیبہ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، یا جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اس کے جو ہے کفر میں بھی شک کرے، تو پھر اتفاق سب کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے. بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ضروریات دین سے متعلق ہے، چونکہ دین میں اس کا تعلق ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو جس طرح قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا بھی نص قطعی سے ثابت ہے. جو بندہ اس کا انکار کرے یا اس کے انکار کرنے والے کی کفر میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے. اس حوالے سے ہمیں اس عقیدے پر مضبوطی کی اختیار کرنی ہوگی اور اس کی حساسیت کو بھی سمجھنا ہوگا. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، کہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مراد صرف پیغام رسانی لینا لے، یعنی رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور بندہ کہے کہ میں بھی رسول ہوں اور پھر بعد میں کہے کہ نہیں میرے مقصد یہ تھا کہ میں نے صرف پیغام پہنچانا تھا، اور عربی زبان میں رسول جو کہ پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں، تو پھر فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ رسول کا لفظ استعمال کرے چاہے پیغام رسانی کے لیے بھی، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے اور اس میں تعبیر کی گنجائش نہیں ہوا کرتی. تو یہ ایسا حساس عقیدہ ہے، اور یقیناً ہمیں اس حوالے سے مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا. اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور حدیث پاک دلیل کے بھی ثابت ہے. حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دور میں اس کو ممانعت فرمائی تھی. یعنی ایسا مضبوط عقیدہ کہ حضور کے زمانے میں بھی مدعی نبوت پیدا ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی رد فرمائیں. تو پھر اور ہمیں اور دلیل کیا چاہیے؟ پھر بھی سوشل میڈیا پر آپ بلا وجہ لوگوں کو سنتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارے ذہنوں میں شکوک و شبہات آتے ہیں. تو یہ شکوک و شبہات یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں نہیں رکھنے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث اجماع سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخری نبی ہے. خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب آیا تو کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بعد معاملہ میرے سپرد کریں تو میں اور میرا قبیلہ یہ آپ کی اتباع کرے گا. یہ مسیلمہ کذاب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنی نبوت سے حصہ دیں تو پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤں گا. اور یہ دعوے جو ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہو جاتے، دعوے جو ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہو جاتے. اصل میں مسیلمہ کذاب جو ہے اس کا لشکر بھی بڑا مضبوط تھا اور اس کے پاس بڑے جنگجو بندے تھے اور اسے اپنے قبیلے پر بڑا ناز تھا. قرآن پاک میں آیت پاک ہے قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم. اس آیت پاک کے تحت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ اے حبیب آپ یہ اعرابی لوگوں سے بیان کر دیں ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو بڑی جنگجو ہے، تم قتال کرو گے اس سے. رب تعالیٰ نے اس قوم کو جنگجو فرمایا. حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ آیت پاک تو ہم نے سن لی اور وہ جنگجو قوم کے ہم انتظار میں تھے، لیکن جب ہم جنگ یمامہ میں گئے تو ہمیں پتا چلا کہ جنگجو قوم کون سی ہوتی ہے. حضرت رافع بن خدیج صحابی رسول خود بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں پتا چلا کہ وہ جنگجو قوم کیسی ہوتی ہے. تو یہ دعوے ایسے نہیں ہو جاتے، ہمیشہ کفر کے پیچھے بڑی مضبوط طاقتیں کھڑا ہوتی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی ایسے تھوڑی پروان چڑھا ہے اور ابھی تک ایسے پروان تھوڑی چڑھا ہوا ہے. اس کے پیچھے جو برٹش حکومت ہے اور اس کے پیچھے جو کفار کی طاقتیں ہیں وہ اس کو آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ مطلب کوئی مت سمجھے کہ جناب اتنے وہ پاورفل اور طاقتور ہیں تو ہم کیا کریں گے. تو پھر یقیناً یہ اس دور میں بھی ایسا ہی رہا تھا. کب صحابہ پیچھے نہیں ہٹے تھے
آج کے دور میں بھی ایسا ہوگا تو صحابہ والے پیچھے نہیں ہٹیں۔ تو اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی بڑی توجہ سے سننے والی ہے، اور اس سے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کا بھی پتہ چلے گا۔ یہ صرف آپ ہماری تقریریں نہ سمجھیں، یہ صرف جو شیدے بیان نہ سمجھیں، اور صرف یہاں پر حاضری کر کے لنگر کھا کے واہ واہ کرنے نہ سمجھیں، اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی اہمیت کو کس طرح واضح کیا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابن عباس اس روایت کی مرنی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمہ کذاب نے یہ کہا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد معاملہ میرے سپرد کر دیں تو میرا قبیلہ آپ پر ایمان لے آئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ٹہنی مبارک کا ایک ٹکڑا تھا، حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ ایک ٹہنی کی یعنی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں تو کیا معاملہ، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں ٹہنی مانگو گے تو یہ دے دوں گا لیکن نبوت میں حصہ نہیں دوں گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی ٹہنی بھی تو عام نہیں نہ ہوا کرتی۔ اور ایک صحابی نے آ کر اس کی جنگ کے دوران یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تلواریں تو اور نہیں ہیں، حضور نے ٹہنی پکڑ کر عطا فرما دی جاؤ اس سے جنگ کرو۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں میری تلوار نے اتنا کام نہیں کیا جتنا حضور کی ٹہنی نے کام کر دیا۔ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جناب تم ٹہنی نہیں ہے تو وہ لے لو لیکن میں نبوت میں حصہ نہیں دوں گا، لیکن اس معاملے کی حساسیت اور اس میں ایک دلیرانہ جواب ہم نے کس طرح دینا ہے اور پھر کس طرح دلیری سے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضور نے یہ بیان فرمایا تم ٹہنی بھی مانگو گے میں نہیں دوں گا، اور یہ کن کی زبان اقدس سے ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگ ہی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ کن کی زبان سے نہ جاری ہو رہی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم کا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حاتم تائی کو اگر حضور کا دربار میسر ہوتا نا تو کسی بندے نے کہا کہ حاتم تائی بڑا سخی ہے، اس کے دربار کے 7 دروازے ہیں، اگر کوئی مانگنے والا ایک دروازے سے آئے حاتم دے دیتا ہے، دوسرے سے آئے عطا کر دیتا ہے، تیسرے سے آئے غصہ نہیں کرتا پھر دے دیتا ہے، چوتھے سے آئے اس کے ماتھے میں سلوٹیں نہیں آتی پھر بھی دے دیتا ہے، حتیٰ کہ 7 دروازوں سے آئے جھڑکتا نہیں دے دیتا ہے۔ وہی پر عاشق کے رسول بیٹھا تھا، اس نے کہا تیرے سخی کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے آتا ہے پھر ملتا ہے، میرے سخی کا ایک ہی دروازہ ہے، جب مانگنے والا آتا ہے تمہارا مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ کہ جن کی بارگاہ میں اگر کوئی اپنی آنکھ لے کر آئے، اگر کوئی اپنی ٹانگ لے کر آئے، اگر کوئی اپنی غلامی کا معاملہ لے کر آئے کہ میرے آقا نے اتنے اوقیہ سونے کا کیا دیا ہے، حضور کی بارگاہ میں جو بھی آئے حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا بندہ ہے جسے حضور نے ارشاد فرمایا میں ٹہنی بھی نہیں دوں گا، کہ اسی وجہ سے آج یہی کاس لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں کہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کو بیرون ملک جانے کا جھانسا دے، اگر کوئی آپ کو کسی خواتین کے حوالے سے جھانسا دے تو کبھی بھی پرچے پر غیر مسلم اور قادیانی نہیں لکھنا، بلکہ وہاں پر دلیری سے لکھنا ہے کہ اگر ہم یہاں پر بھوکے رہ لیں گے، ہم یہاں پر پیاسے رہ لیں گے، لیکن ہم حضور کے نام سے وفا کریں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے ضرورت ہے آج ختم نبوت پر کام کرنے کی، اور ختم نبوت پر جو کام کرتا ہے نا اس کے پیچھے ہاتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر میرے بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا قول ہے نا کہ جو ختم نبوت پر کام کرتا ہے ہاتھ اس کے پیچھے رسول اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بتایا، جب مرزا قادیانی سے مناظرہ ہونا تھا نا تو وہ مناظرے سے بھاگ گیا۔ وجہ کیا تھی کہ پھر میرے لیے فرمایا تھا کہ تم بھی کاغذ قلم رکھو، میں بھی کاغذ قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم اٹھ کے خود لکھنا شروع ہو جائے گا وہ حق پر ہوگا۔ کانا بھاگ گیا، مریدین نے کہا پیر میرے علی آپ نے دعویٰ کر دیا، وہ تو بھاگ گیا، لیکن اگر قادیانی آ جاتا پھر کیا بنتا؟ اگر قلم نہ اٹھتا تو آپ نے فرمایا چلے ہوئے ہو، تمہیں پتا نہیں کہ اگر میں اس وقت مردے کو زندہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بھی ہو جاتا۔ وجہ یہ تھی کہ بات مہر علی نے بیان نہیں کی تھی، پیچھے سے گنبد خضرا سے آگے لگا تھا، میں نے ویسے ہی آگے کیا۔
کام کرتا ہے. اچھا یہ ایسی بات بھی نہیں کہہ دیا آپ کہیں جی واپس. آج تک کوئی بندے اکیڈمی میں بیٹھ کر یہ بھی کہتے ہیں نا جی سنیوں کا عقیدہ جو ہے یہ کتابوں سے علمی کتابی سے ثابت نہیں ہے. اکیڈمی میں بیٹھ کر اور پھر وہ دعوے کیا کرتے ہیں, خود ان کو کانا یدریبو کا پتہ نہیں ہے کہ ماضی کا سیگا یا گزارے گا, اور بات کرتے ہیں ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے جواب مناظرہ کرنا ہے. تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ سلف کے پہلے طالب علم کا سیگا تمہیں آتا نہیں ہے اور بات مفتی صاحب کی کرتے ہو. ہماری باتیں واقعات سے ثابت نہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے آ کے ہمارے قدموں میں بیٹھ کے اس کو پڑھو, تمہیں پتہ چلے کہ سنیوں کا عقیدہ کہاں سے ثابت ہے. پیر مہر علی نے بھی ایسے نہیں فرمایا کہ جو ختم نبوت پر کام کرے اس کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اسی بخاری شریف کی حدیث میں جب حضور نے فرمایا نا میں تمہیں ٹہنی بھی نہیں دوں گا, آگے ارشاد فرمایا ھذا ثابت یجیبک عنی, یہ میرا صحابی ثابت ہے تمہیں میری طرف سے جواب دے گا. میں نے جب اس کی تشریح میں دیکھا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ میں ٹہنی نہیں دوں گا تو ختم نبوت کا عقیدہ تو ثابت ہو گیا. حضور کے جملوں کے بعد اب ضرورت کیا رہتی ہے کیوں اپنے صحابی کو بیان فرمایا ثابت تم جواب دو. تو جب میں تشریح پڑھتا چلا گیا تو ان کا تلکاری نے علامہ علی کاری نے لکھا کہ ثابت جو ہے یہ حضور کے خطیب ہے, اور حضور نے آنے والی امتوں کو بتایا کہ میرے خطیبوں کو آپ نہ سمجھنا, جب بھی ختم نبوت پہ بات آئے گی میں اسی طرح اپنے خطیبوں کو لاتا چلا جاؤں. تو ہم نے جیسے پہلے بات چلی تھی نا کہ آنکھوں دیکھا حال اور ہوتا ہے, نظروں جنہیں جو بیان سنا جائے اس کی بات بھی ہے, ظاہر بات اپنا اثر رکھتی ہے, لیکن آنکھوں دیکھا حال اور ہوتا ہے. یہاں پر علماء سبھی ہمارے جو ہے نا ماشاءاللہ خطیب ہے, علماء ہیں. میں نے ساجد غنی صاحب سے عرض کی کہ جناب آپ ایسا کریں, ہمارے امیر محترم نیچے بیٹھے ہیں, ان کو بٹھائیں جن کی وجہ سے محفل سجی ہے, کیونکہ ہم نے استادوں سے پڑھا ہے حضرت ستار سیدی صاحب سے, تو ان کے جو شاگرد ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب, حضرت ستار سیدی صاحب فرماتے تھے کہ میں اگرچہ جامعہ میں ان کا استاد ہوں اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب میرے شاگرد ہیں, لیکن چونکہ اب میں فدایان ختم نبوت کے جلسے میں ہوں اور یہ فدایان ختم نبوت کے امیر ہیں, لہذا میرے بھی امیر ہیں. تو امیر کا جو معاملہ ہے نا وہ ذرا جدا ہوا کرتا ہے. تو ساجد صاحب نے فرمایا کہ جناب اتنے علماء ہیں یہاں پر تو ہم کرسی رکھ دیں تو پورا اسٹیج ہی سج جائے گا. تو پھر میں نے یہ اس وجہ سے ان کو بٹھایا ہے کہ ہم نے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ تو نہیں دیکھا, پیر مہر علی کا زمانہ تو نہیں دیکھا کہ تاجدار ختم نبوت کے پروانے ان کے کہنے پر کیسے اکٹھے ہوتے تھے, لیکن جن کی آواز پر اکٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو تو دکھایا نا زمانہ وہ کیسے آ رہا ہے. آنکھوں سے دیکھیں کسے. ویسے میں معذرت تمام علماء سے بھی باقی کرتا ہوں کہ یہ میں نے کہا ساجد صاحب نے نہیں بٹھایا کیونکہ یہ امیر ہے, تو اس وجہ سے ان کو بٹھایا گیا ہے جنہوں نے یہ فضل سجائی ہے. اور یہ خطیب آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ خطیب کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور خطیبوں جو ہوتے ہی کیا ہے انہوں نے رکھا ہی کیا, ان میں آتے ہیں محفل پڑھتے ہیں چھوڑ ڈالتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. وہ بابا جی نے بھی نشانی بتائی تھی نا کہ میں کتا بھونکے شور مچاوے کوئی گلشن رسالت دے اندر سور نہ پھیرا پاوے. تو خطیبوں کو ایسے نہ سمجھا کرے. ابھی میں نے دلیل حدیث سے دی ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے ختم نبوت کا پیچھے ہاتھ رسول اللہ کا ہوتا ہے. خطیبوں کو سادہ نہ سمجھا کرے. ایک خطیب اگر ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہو تو وائٹ ہاؤس کے انگریزوں کو اپنی پنجابی کی تقریر کو انگریزی میں کنورٹ کرانے پر مجبور کر سکتا ہے. وہ فرانس کے پارلیمنٹیرین
نے جب کہ پاپا جی کے نعرے لگاتا تھا تو وہ کیا فرماتے تھے کہ نعرے کوئی کتیاں دے تھوڑے ہوتے ہیں، نعرے دے مالکا دے ہوتے ہیں. اب اس کی پاداش میں 10 مرتبہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے، لیکن اب آپ کا مقصد شروع ہوتا ہے. ہمارا مقصد تو تھا آپ تک باتیں قرآن و حدیث کی پہنچانا، آپ کو ختم نبوت کے عقیدے کی حساسیت سمجھانا. اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے امام صاحب کے ساتھ مل کر امیر محترم کی طرف سے اگر کوئی پیغام آتا ہے تو آپ وہاں پہنچے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی مسجد میں محفل کی اور بات ختم ہو گئی. میں اپنی آخری بات جو ہے یہ آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. دیکھیے جب جنگ یمامہ ہوئی نا تو اس وقت کے جو سپاہی ہیں صحابہ کرام رضوان یقیناً انہوں نے اپنی بڑی قربانیاں دی اور وہ تاجدار ختم نبوت کے عقیدے کو سن سمجھنے کے بعد پھر جنگ میں بھی گئے. پھر انہوں نے کفار کا سامنا بھی کیا اور سادہ حالات میں نہیں کیا. یعنی آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم جائیں گے تو صرف پھولوں کی بارش ہی ہوگی. کبھی کبھی جو ہے وہ شلوں کی بارش بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ ڈنڈوں کی بارش بھی ہو جاتی ہے. دیکھیے صحابہ کرام کے واقعات کو اگر دیکھا جائے جنگ یمامہ کے حالات پڑھ کر تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا کس طرح دیا ہے. صرف میں ایک صحابی کی بات بیان کرنے کے بعد آپ کو آپ کا مقصد دے کر جا رہا ہوں. حضرت برا بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی، آپ کس طرح یعنی تاجدار ختم نبوت پر پہرا کس طرح دیا جاتا ہے. صرف یہاں پر خالی ہونے نعروں سے کام نہیں ہوتا، اب آپ نے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تاکہ پتہ تو چلے حقیقی مجاہد تیار ہوئے. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں گئے نا تو وہاں پر جو مسیلمہ کذاب کے سارے ساتھی تھے وہ ایک باغ میں قید ہو گئے. پرانے دوروں میں جو جنگیں ہوتی تھی نا تو جو جنگ میں شکست کھانے کے قریب ہوتا تھا تو وہ اپنے قلعے میں محصور ہو جاتا تھا، بند ہو جاتا تھا. قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط ہوتی تھی اور اس میں بڑا راشن پانی رکھا ہوتا تھا. کئی کئی عرصے تک جو ہے وہ اندر سارے بستی والے کھاتے پیتے رہتے کہ خود ہی جو جنگ کرنے آئے ہیں جب ان کا سامان کھانے پینے کا ختم ہوگا تو واپس چلے جائیں گے، دوبارہ پھر ہم اپنی تیاری میں لگ جائیں گے. تو مسیلمہ کذاب کے جو ساتھی تھے جب وہ بھی اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے نا اور پھر صحابہ کرام جو جذبہ شہادت میں تڑپ رہے تھے ان کو سامنے جب وہ کفار نظر نہ آئے کہ جنہوں نے تاجدار ختم نبوت پہ حملہ کیا تھا تو وہ جذبے بالکل اسی طرح تھے کہ جناب ابھی ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ تو قلعے میں بند ہو گئے، وہ تو محمد عربی کے شیروں کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کا سامنا عام بندوں سے نہیں محمد عربی کے شیروں سے ہوا ہے. حضرت برا بن مالک نے کہا یہ کتے نہیں نکلتے، اے صحابہ مجھے کسی چیز کے اندر باندھ کے اس قلعے کے اندر پھینکو، میں جا کر دروازہ کھولوں گا اور وہاں جا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں گا. صحابہ نے کہا وہاں تو سارے کتے ہیں، وہ تو پڑ جائیں گے، وہ تو پہنچیں گے، تو آپ نے فرمایا تو مجھے بھیجو تو صحیح. یہی تو مزہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا ایک بھی سجن ہوا ہوگا بھی سجن ہوا ہوگا، مجھے بھیجو تو صحیح. لیکن وہاں پر معاملہ اسی طرح ہی ہوا کہ چونکہ اندر ظاہری بات ہے مخالفین سپاہی تھے، اپنے علاقے میں بولنا تو وہ بات ہے نا، شیروں کی کچھار میں جا کر پھر جا کے بات کرنا یہ اور بات ہوتی ہے جذبے کی. حضرت برا بن مالک کو وہاں انہوں نے بھیجا تو حضرت برا بن مالک نے دروازہ کھولا، لیکن کیفیت کیا تھی؟ دروازہ کھولنے کے دوران آپ کے 80 زخم لگے تھے. ہمارے یہاں تو جسم پر ایک زخم برداشت نہیں نہ ہوتا، 80 زخم آپ کو لگے. اس کے بعد آپ نے دروازہ کھول دیا اور پھر باقی صحابہ نے جو ہے وہ جا کر آگے ان کو شکست دی. اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب یہ صحابہ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں غزوات ان میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اس جنگ میں ہوئے تھے. اور سب جو ہیں وہ سب کے سب صحابہ عظیم صحابہ تھے، ان میں بدری بھی تھے، ان میں حافظ و قاری بھی تھے. یہ قرآن پاک کو جو جمع کرنے کا معاملہ آیا تھا وہ اسی وجہ سے درپیش آیا تھا کہ اس میں اتنے صحابہ قاری شہید ہو گئے، اتنے حافظ صحابہ شہید ہو گئے. تو پھر یہ نام سے رسالت کا معاملہ ہے جی کہ اگر آپ کے اوپر پھولوں کی برسات ہو یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن جہاں پر امیر محترم بلایا ہمیں وہاں بھی جانا ہے. تو
ہم نے بھی اپنا مقصد پورا کیا ہے، آپ نے بھی اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ اپنے امام صاحب کا ساتھ دیں گے؟ امام صاحب کا ساتھ دیں۔ امام صاحب کی عام شخصیت نہیں ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بھی آخری بات بس بیان کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں کہ جس کو کر کے میں جنتی ہو جاؤں۔ اچھا واقعے سے پہلے یہ بھی تو جان لینا کہ صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ حضور فرش پر بیٹھے ہیں لیکن عرش کے بھی مالک ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ حضور جو بتائیں گے اس سے میں جنتی ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن امامن، امام ہو جاؤ جنتی ہو جاؤ۔ تو امام تو ہمارے سامنے چلتے پھرتے جنتی، یہ حضور کا فرمان ہے، میں اپنی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، اور یہ امامت کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے، مجھے کوئی اور ارشاد فرما دے۔ امامت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام صاحب ایک دن جب مصلی پر نہ آئے تو سوالات ہو جاتے ہیں کہ جناب امام صاحب کہاں گئے، ان کا کام کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ایک خطیب ہے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے شناختی کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں، ہم بھی اس دنیا کے باشندے ہی ہیں، ہم کوئی خلائی مخلوق نہیں ہیں کہ ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ہمارے رشتے دار ہیں، نہ ہم نے پودگی پہ جانا ہوتا ہے، نہ شادی بیاہ پہ جانا ہوتا ہے، ہمارے معاملات بھی ہیں، ہم دنیا کے باشندے ہی ہیں۔ تو پھر جب صحابی نے اس لیے یا رسول اللہ کوئی اور عمل ارشاد فرما دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں اچھا امامت نہیں کر سکتے تو پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرو اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے امام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی علیہ